ویلکم آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی سینٹ کے الیکشنز کی. ساجد صاحب, دونوں سائڈز ایکولی بیلنس لگ رہی ہیں, لیکن کوئی ایک پارٹی ہوگی جو کہ ڈیسائیڈر ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی غائب کا علم نہیں ہے, مگر جو نظر آ رہا ہے ابھی ہمیں وہ شاید جماعت اسلامی, جنہوں نے کوئی ڈیمانڈ بھی شاید رکھی ہے ان کے سامنے سارا, تو وہ شاید کوئی ایسا رول پلے کر جائیں. فضل الرحمان صاحب JUIF والے جو ہیں وہ ایسا رول پلے کر سکیں کہ اگر وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اپوزیشن کا پلا بھاڑ. فضل الرحمان کین بی دا ڈیسائیڈر اور از دا ڈیسائیڈر, کیونکہ وہ ہر دفعہ ہی ہوتے ہیں. ابھی ان کی ریسنٹ ایک اپڈیٹ آئی تھی کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے نواز شریف سے ڈیپٹی چیئرمین کہ ان کا بندہ بنایا جائے, پہلے بھی انہیں کا بندہ اور انہیں کا تھا, اینڈ اگین چاہ رہے ہیں کہ انہیں کا بندہ, اینڈ نواز شریف ہیز ریجیکٹڈ دیٹ آفر. اب تک کی جو اپڈیٹس آ رہی ہیں تو آئی گیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اور اگر اپوزیشن لے جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں بلوچستان کی گورنمنٹ توڑوں گا, انہوں نے توڑ کے دکھائی. زرداری صاحب ہیز ریپیٹڈلی سیڈ کہ چیئرمین پیپلز میرا ہوگا. تو کین وی اسیوم کہ چلا جی بیسٹ آف لک جی زرداری صاحب, ہم جیت سکتے ہیں مطلب اس وقت, کیونکہ ڈیسائیڈر اس وقت اگر دیکھا جائے JUI ہے تو وہ تو ہاں وہ دیکھیں 4 بجے کا ٹائم انتظار کرتے ہیں, تو پھر جو فیصلہ ہوتا ہے ہم بھی ان کو مبارکباد دیں گے. چلے ناظرین, لیٹس ہم بھی انتظار کریں, آپ بھی انتظار کریں. اب ہم بات کریں گے 2 انسیڈنٹس کی جو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ پیش ہوئیں, اور جو سابق چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بڑے افسوسناک واقعات ہیں. خواجہ آصف کے ساتھ ان پہ انک پھینک دی گئی اور نواز شریف صاحب کو جوتا مارا گیا. بڑے افسوسناک واقعہ ساجد صاحب. اور یہ بالکل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحیثیت قوم ہمیں دکھ ہے اس بات کا, کیونکہ یہ ٹرینڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو سیٹ ہو رہا ہے یہ خطرناک ہے, اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا اگر ایسا ٹرینڈ سیٹ ہوا تو. آپ نے شاید 2 کی بات کی, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ PTI کے چیئرمین پہ بھی پھینکا گیا جوتا کل, ٹھیک ہے, وہاں پہ اپنا فیصل آباد میں, اور پھر اس سے پہلے نارووال میں احسن اقبال صاحب کے اوپر پھینکا گیا. تو یہ جس طرف ہم چل پڑے ہیں روش لے کر, یہ ایک میں سمجھتا ہوں خطرناک ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک چیز جو آپ نے شاید اس کو مانیٹر کیا کہ نہیں, کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, ایک بڑی پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے حرکت یہ بہت بری حرکت ہے, غیر انسانی غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل جلسے پہ نہیں تھے, وہ ایک ریلیجس پارٹی تھی, انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. اور اگر آپ نے کلپس میں دیکھا ہو تو وہ بھی پولیٹیکل نہیں بلکہ وہ اسی ریلیجس سیکٹ کا شخص تھا جس نے وہ جوتا پھینکا. اب اس کے پیچھے جو محرکات نظر آ رہے ہیں, جب میں انالیسس کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جنہوں نے پیچھے ختم نبوت کے اوپر جو ساری ایک چلی کیمپین چلی اور سارا, اس میں بہت سارے گروہ جو ہیں, فرقے جو ہیں, وہ ان کو اپوز کر رہے ہیں. اور ایک جو نئی جماعت سامنے ہے تحریک لبیک, ان کا سٹینس یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے کیا ہے ختم نبوت کے خلاف, اور وہ ایک ابھرتی ہوئی پولیٹیکل فورس بنتی جا رہی ہے. جو واقعہ ہوا یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ پولیٹیکل فورس بن رہے ہیں تو آپ پولیٹیکلی اس کو آنسر کریں, ٹھیک ہے. اب آپ جہاں پہ بھی دیکھیں, اب وہ الیکشنز ہوتے ہیں, وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں اور لوگ ان کو شامل ہو رہے ہیں, مگر میرا سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیجس اور ایک پولیٹیکل جو پارٹی ہے اس کو تھوڑا سا اپنے جو کارکن ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول اور پیشنس اینڈ ٹالرنس بڑی ضروری ہے. اور خطرہ لگ رہا ہے کیونکہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم شاید خود سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو جس شخص نے بھی کیا, جو بھی اس کا ایجنڈا تھا, مگر ایک پاکستانی شہری ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر الیکٹ ہیں,
اور جو بھی ہے ہیومن بینگ. اور اسی طرح دوسرے لیڈرز ہیں, عمران خان ہے, بہت بڑی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, دوسرے ان کے ساتھی جو ہیں وزراء ہیں. تو یہ کلچر ڈیولپ کر لیا گیا ہے, اور بہت سارے فیس بک پہ نام نہاد لیڈران, نام نہاد لوگ جن کو شاید احساس نہیں ہے اور جن کا شاید اتنا مطالعہ نہیں ہے کہ یہ حرکات جو ہیں یہ کل ایکس وائی زیڈ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور یہ پاکستان کو کمزور کریں گی حرکات, اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں لوگ شاید وہ نہیں دیکھ رہے. تو میں ان سارے لوگوں کو جو فیس بک پہ مختلف کمنٹس کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, بالکل یہ مذاق کا وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے سوچنے کا کہ ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں کہ آج پاکستان کی جو جنریشن ہے وہ انٹالرنٹ ہو گئی ہے, وہ امپیشنٹ ہوتی جا رہی ہے, ہمارے اندر عدم برداشت کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم کسی کے خدا کو اگر برا کہیں گے تو وہ ہمارے خدا کو برا کہیں گے, تو ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ ٹٹ فار ٹیٹ. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں بہت صفائی سے کہا گیا ہے کہ کسی شخص کا جو خون ہے, انسان کا خون ساری کائنات کا, انسانیت کا قتل ہے. وہاں پہ کہا گیا لاسٹ خطبے میں پروفٹ پیس بی اپون ہم کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت نہیں, یا کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں, کوئی کسی کو کالے کو کسی گورے پہ نہیں, گورے کو کالے پہ نہیں. تو وہاں پہ تو مساوات کی بات کی گئی ہے, وہاں پہ تو ٹالرنس کی بات کی گئی ہے, وہاں پہ ہارمنی کی بات کی گئی ہے. تو ہمیں بجائے یہ کہ اس کو کریں کہ جناب ان پہ آج یہ ہوا ہے, جوتا پڑا ہے, کل یہ ہوا ہے, وہ مذاق ہو رہا ہے, نہیں, ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے. اور مجھے ڈر ہے فیس بک کے لیڈران سے جو کہ ایک پیج پکڑ کر وہ کہتے ہیں ہم کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. 10 لوگ اکٹھے ہو کے کمیونٹی کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, کمیونٹی کاز کے لیے کھڑے ہو کے جلوس نکالتے ہیں اور اپنے فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہونا. اس وقت ضرورت اس چیز کی ایز اے قوم ہم کھڑے ہوں, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اور میں درخواست کروں گا ان ساری پولیٹیکل پارٹیز سے, ان ریلیجس پارٹیز سے, کسی مذہب سے بھی ہیں, کہ خدا را آپ کے پاس خدا نے بڑا پلیٹ فارم دیا. آپ جب بات کرتے ہو اپنے ریلیجس لیڈرز جو ہیں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کی جو کلاؤڈ ہے ان کو فالو کرتی ہے. تو آپ ضرور ان کو بتائیں کہ ہمیں ان پیشنٹ نہیں ہونا, ہمارے اندر ٹالرنس کا لیول بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ایک مہذب قوم بن سکیں. تھینک یو سو مچ ساجد صاحب. اینڈ اسی نوٹ کے اوپر اینڈ کریں گے جو ساجد صاحب نے بات کی ہے کہ وی نیڈ پیشنس, اور یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور ساجد صاحب نے اتنی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا کہ آئی ہیو نتھنگ ایلس ٹو سے اباؤٹ دس تھنگ ایکسیپٹ کہ یہ واقعات ایسے مزید واقعات نہیں ہونے چاہیے, اور وی نیڈ ٹو پیشنٹ, ہم لوگوں کو پیشنس کی بہت ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. اللہ حافظ.